اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، میں یہ ایک ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں جو ہمارے بھائی نے آج کل ہی میں اپلوڈ کی ہے۔ تو آپ یعنی آج کل ہے یا کب بھی ہے، میں نے مطلب یہ نہیں نوٹ کیا کہ انہوں نے کب اپلوڈ کیا، لیکن وہ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو لے کے آئے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے دکھانے میں، لیکن مجھے یعنی مطلب ان کا وہ چیز کرنا پسند نہیں آیا۔ تو آپ ایک بار ذرا ویڈیو سن لیجئے، پھر میں آپ سے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ مجھے اس میں کیا چیز پسند نہیں آئی ہے۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے اس کا ٹاپک پڑھا ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے کیا بیان کیا ہے، تو ریکویسٹ رہے گی آپ سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نئی ویڈیو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل، لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا۔ اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے،
اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ جی پیارے ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یا ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ بات ہے کہ چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد انہوں نے تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تفسیر کیا ہے، اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کھول کھول کے بتا دی گئی ہے۔ اس میں مرد کے بیوی بچوں کے لیے کیا فرائض ہیں، عورت کے اپنے شوہر کے لیے بچوں کے لیے کیا فرائض ہیں، ان سب کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت پسند کرتی ہوں، لیکن جو ان بھائی نے ویڈیو لگائی ہے وہ اسپیشلی انہوں نے یہ مطلب وہ نکال کے لگائی ہے کہ جی بیویوں کے یہ حقوق ہیں، بیویوں کے یہ فرائض ہیں، وہ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جی اور مرد کو ایک درجہ ان پہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یعنی مطلب میں یہ چیز نہیں کرنا چاہ رہی کہ انہوں نے ویڈیو لگائی ہے تو اس کے جواب میں اب میں بول رہی ہوں، میری کوئی ویڈیو دیکھے گا تو کوئی مرد بولے گا اور پھر میں نہیں بولوں گی کوئی اور عورت بولے گی، یعنی مطلب یہ چیز نہیں ہے، نہ یہ چیز میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے میرے پیارے ناظرین کرام، میں صرف اتنی سی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی جو ویڈیو تھی اس میں ٹھیک ہے، ایک کہیں اور جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرد کے لیے کیا کیا ہے کہ وہ عورت کے لیے کرے، بچوں کے لیے کرے۔ تو میں بس صرف ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو نندیں اور ساس مل کے گھر میں بہو کو جلا دیتی ہیں زندہ ہی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ان کے شوہر کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو رشتوں میں توازن نہیں رکھنا آ رہا ہوتا تو وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ اور کیا وہ اپنے سارے فرائض پورے کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بہو کے لیے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن کر رہی ہیں ہماری عورتیں آج۔ اور یعنی یہ تک ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ تک نہیں پلا سکتی، وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دائیا سے اس کو دودھ پلوائے، اس کا خرچہ اٹھائے، یا پھر اگر وہ اس کی بیوی پلاتی ہے تو اس کا نان نفقہ پورا کریں۔ یعنی مطلب یہ چیزیں بھی ہیں دین میں، ان کو غور کریں، یعنی مطلب ان چیزوں پہ نہ جائیں کہ ایک دوسرے پہ طنز مزاح کریں کہ جی اس کے لیے یہ کہہ دیا، اس کے لیے یہ حکم آ گیا۔ اس طرح کی جو آپ باتیں کریں گے وہ تکلیف دہ ہوں گی۔ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کا خرچہ بھی اٹھا رہی ہے، جی اس کا شوہر ہڈ حرام ہے، وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھی اٹھا رہی ہے، کہیں ہے یہ اسلام نے؟ پھر آپ میرے یہ بھائی صاحب مجھے بتائیں گے کہ مطلب اس مرد کے ساتھ پھر کیا سلوک کرنا چاہیے، اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟
یعنی ان چیزوں پہ مت جائیں، خدارہ ان چیزوں پہ مت جائیں۔ آپ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو اگر لگانا چاہتے ہیں تو کوئی اچھی لگائیں۔ اگر آپ میرے بھائی، یہ جو محترم بھائی ہیں، یہ اگر یہ ویڈیو لگانا چاہتے تھے تو کچھ اس طرح کی لگاتے جس میں مردوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا انہوں نے کس طرح خیال رکھنا ہے، اگر بیٹی آتی ہے تو کس طرح باپ نے اس کے آنے پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ چیزیں اگر کرتے ہیں، یہ مطلب میرے بھائی کرتے تو عورتیں دیکھتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں، مرد دیکھتے وہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے۔ تو قرآن پاک جب ہم ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی نہیں سدھرتا، یعنی اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ قرآن پاک کے ترجمے تفسیر کو آپ لوگ اس طرح لیں کہ ہر بندہ اس کو اپنے حساب سے دیکھے کہ اس میں مجھے کیا سکھایا گیا ہے، مجھے کیا بتایا گیا ہے، میں نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ کیا آپ جو شریعت کا جو حکم ہے، ہمارے پیارے نبی کی جو سنت ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا آپ لوگ اسی چیز پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوچیں آپ۔ تو خدا را وہ مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو کو آپ کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں کہ جی ان کی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس ملیں گے، زیادہ سے زیادہ لائک ملیں گے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر آپ کو ملیں گے۔ یہ چیز مت کریں پلیز، لگائیں ان کی ویڈیو مگر اس طرح کی نہیں۔ ریکویسٹ ہے آپ سے، غور کیجئے گا، سوچئے گا اس بات پہ، ہر بندہ اپنے اپنے لیے۔ اور اب میں کہوں گی کہ اس کے سوچنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہر بندہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ان باتوں کے حوالے سے بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مطلب میرا یہ رائے، یہ بات کیسی لگی۔ کیونکہ اب لوگوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پاک کو ہی اب اپنے مطلب سبسکرائبر کا ذریعہ بنا لیا، اپنی ویڈیو زیادہ سے زیادہ وہ سلسلہ چلانے کے لیے اس کو بنا لیا۔ مت کریں ایسا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔